السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ پاکستان اور دنیا بھر سے 10 اہم خبریں شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے امریکہ اور ایران مذاکرات، پاکستان میں دوبارہ شروع ہونے کا امکان۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اہم بیان میں کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں، اور اس بار پاکستان خاص طور پر اسلام آباد کو اس کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اس معاملے میں بہت مثبت کردار ادا کر رہا ہے، اس لیے اگلے 2 دن کے اندر دوبارہ بات چیت شروع ہونے کا قوی امکان ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق امریکہ اور ایران کی ٹیمیں پہلے بھی بات چیت کر چکی ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ تاہم اب ایک بار پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی معاہدے تک پہنچا جائے۔ اگر یہ مذاکرات ناظرین کامیاب ہو جاتے ہیں تو نہ صرف خطے میں امن قائم ہو سکتا ہے، بلکہ پاکستان کا عالمی سطح پر کردار بھی بہت مضبوط ہو جائے گا۔ دوسری خبر، ابنائے ہرمز میں صورتحال تاحال معمول کے مطابق۔ امریکہ کی جانب سے ناظرین ایران کی بندرگاہوں پر پابندی لگانے کے باوجود دنیا کے سب سے اہم سمندری راستے ابنائے ہرمز میں تیل بردار جہازوں کی آمد و رفت تقریباً معمول کے مطابق جاری ہے۔ یہ راستہ اس لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ دنیا کا ایک بڑا حصہ تیل کا اسی راستے سے گزرتا ہے۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق حتیٰ کہ ایک چینی ٹینکر جس پر امریکی پابندیاں تھیں، وہ امریکہ کے بلاکیڈ کو توڑتے ہوئے اس راستے سے چین تک پہنچ گیا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکتی، کیونکہ اگر کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو یہاں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے، جس سے پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں دوبارہ سے بڑھ جائیں گی اور مہنگائی میں اضافہ متوقع ہے۔ تیسری خبر، ایران کے تیل پر امریکی رعایت ختم ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین، امریکی حکومت نے اندیا دیا ہے کہ ایران سے تیل خریدنے کے لیے جو خصوصی رعایات جنگ کے دوران دی گئی تھی، انہیں جلد ختم کر دیا جائے گا۔ اس فیصلے کا مقصد ایران پر مزید اقتصادی دباؤ ڈالنا ہے تاکہ ایران مذاکرات کی میز پر واپس آئے۔ اگر یہ رعایت ناظرین ختم ہو جاتی ہے تو بہت سے ممالک ایران سے تیل خریدنے سے دوبارہ رک جائیں گے، جس سے عالمی تیل کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کا اثر نہ صرف پیٹرول کی قیمتوں پر پڑے گا، بلکہ فضائی سفر اور دیگر صنعتوں کے اخراجات بھی بڑھ جائیں گے، جس کا بوجھ آخرکار عام آدمی کو اٹھانا پڑے گا۔ چوتھی خبر، عالمی معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ ناظرین، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF نے اپنی تازہ رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی عالمی معیشت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر تیل کی قیمتیں مزید بڑھتی ہیں اور ابنائے ہرمز میں رکاوٹ آتی ہے تو دنیا کی اقتصادی ترقی سست ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مہنگائی میں اضافہ اور بے روزگاری بھی بڑھ سکتی ہے۔ خاص طور پر یورپ اور برطانیہ جیسے خطے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ IMF نے یہاں تک کہا ہے کہ صورتحال اگر مزید خراب ہوئی تو دنیا ایک نئی معاشی کساد بازاری کی طرف جا سکتی ہے۔ پانچویں خبر، ناظرین، پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کے لیے بھرپور کوششیں۔ پاکستان اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے اور دونوں ممالک کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان کی حکومت مسلسل رابطے میں ہے اور چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح جنگ بندی ایران اور امریکہ کے درمیان ممکن بنائی جا سکے۔ گزشتہ مذاکرات ناکام ہونے کے بعد یہ کوششیں پاکستانی حکومت نے تیز کر دی ہیں۔ اگر پاکستان ناظرین ان مذاکرات کو کامیاب ہونے میں کردار ادا کرتا ہے تو یہ نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑی کامیابی ہوگی اور پاکستان کی سفارتی حیثیت پوری دنیا میں مزید ابھر کر سامنے آئے گی۔ چھٹی خبر، کراچی اور حیدرآباد کے عوام کے لیے بڑی خوشخبری۔ ناظرین، پاکستان کی پاور ڈویژن نے اعلان کیا ہے کہ کراچی کی کے الیکٹرک اور حیدرآباد کی ہسکو کو اب حکومت کی روزانہ لوڈ شیڈنگ پالیسی سے باہر کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں بجلی کی بندش میں نمایاں کمی آئے گی اور لوگوں کو زیادہ سہولت ملے گی۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب ملک میں توانائی کا بحران جاری ہے، اس لیے یہ خبر عوام کے لیے ایک بڑی راحت سمجھی جا رہی ہے، خاص طور پر گرمی کے موسم میں ناظرین، جب بجلی کی ضرورت بڑھ جاتی ہے۔
اس کے علاوہ ناظرین حکومت نے اعلان کیا ہے کہ پورے ملک میں ان 2 شہروں کے علاوہ 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جائے گی، جس سے عوام میں کافی بے چینی پائی جاتی ہے۔ 7ویں خبر، کوئٹہ میں افسوسناک فائرنگ کا واقعہ۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ناظرین ایک گاڑی پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 3 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ واقعے کے فوراً بعد سیکیورٹی فورسز موقع پر پہنچ گئی اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ناظرین، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ حکام کے مطابق ابھی تک حملہ آوروں اور اس واقعے کی وجوہات کے بارے میں مکمل معلومات سامنے نہیں آئی، تاہم تحقیقات جاری ہیں۔ 8ویں خبر، پاکستان کا چین اور سعودی عرب سے مالی مدد کا فیصلہ۔ ناظرین، پاکستان اپنی موجودہ معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ایک بار پھر چین اور سعودی عرب سے مالی مدد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق حکومت نے دونوں ممالک سے رابطہ کیا ہے تاکہ نئی بیل آؤٹ پیکیج حاصل کیا جا سکے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مدد پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو بہتر بنانے اور معیشت کو مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب ملک کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے۔ 9ویں خبر، ناظرین، علی بابا کی پاکستان میں انٹری۔ چین کی مشہور کمپنی علی بابا نے پاکستان کے ڈیجیٹل فائنانس سیکٹر میں قدم رکھ دیا ہے ناظرین، جو کہ ایک بہت بڑی سرمایہ کاری سمجھی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد پاکستان میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کو فروغ دینا اور لوگوں کو جدید مالی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ اس اقدام سے نہ صرف کاروبار میں آسانی ہوگی، بلکہ نوجوانوں اور چھوٹے کاروباری افراد کے لیے بھی نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ ماہرین کے مطابق یہ قدم پاکستان کی ٹیکنالوجی مارکیٹ کے لیے ایک مثبت اشارہ ہے۔ 10ویں خبر، ٹرمپ اور مودی کا اہم ٹیلی فونک رابطہ۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان ایک اہم ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے ابنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ راستہ بند ہوتا ہے تو عالمی تجارت اور تیل کی سپلائی شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ اس گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے ناظرین کہ دنیا کی بڑی طاقتیں اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور کسی بھی بڑے بحران سے بچنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ ناظرین، آج کی تمام خبروں میں ایک چیز مشترک ہے، عالمی کشیدگی اور اس میں پاکستان کا بڑھتا ہوا کردار۔ آنے والے دن ناظرین بہت اہم ہو سکتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آیا پاکستان امریکہ اور اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی کرانے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر پاکستان جنگ بندی کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پوری دنیا پاکستان کے اس احسان کو مانے گی اور پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کو سفارتی سطح پر سراہا جائے گا۔ اور اگر ناظرین یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پوری دنیا کے لوگ اس مہنگائی سے اور اس جنگ کی وجہ سے آنے والی مشکلات کا شکار ہوں گے۔ اگر آپ کو ناظرین یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کل ایسے ہی ایک نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ